نہ سوشل میڈیا کا زمانہ، نہ فیس بک واٹس ایپ اور انسٹاگرام میں ہے ان کے آنے کی جانے کی خبریں، نہ ان کے جلسوں کی خبریں ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے دیکھا کہ پورا زمانہ ٹوٹ پڑتا تھا۔ وہ جب جہاں گئے، یہی کی بات نہیں ہے، میں حضرت کے ساتھ مصر میں بھی دیکھا، اور حج میں نے الحمدللہ پہلا حج حضرت کے ساتھ کیا۔ طواف کے بعد وہ سادے لباس میں اتر کر کے نیچے اپنی کار میں بیٹھنے کے لیے آ رہے ہیں، ویل چیئر پر ہے، لیکن ایسے لوگوں کو میں بھاگتے ہوئے دیکھا جو ہندوستانی بھی نہیں، پاکستانی بھی نہیں، بنگلہ دیشی بھی نہیں، ترکی کی عورتیں اور ترکی کے مرد آپ سے مصافحہ کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے بھاگتے ہوئے پیچھے تک آئے۔ میرے عزیزو، ترکی میں جمال کم نہیں ہے، ترکی میں خوبصورتی کم نہیں، ہر آدمی گورا ہے، ہر آدمی خوبصورت ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ حضور تاج الشریعہ کو لوگ اس لیے دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ نہایت ہی رنگ کے آپ حسین و جمیل تھے، میرے عزیزو، ترکیوں کے پاس حسن ہے، شامیوں کے پاس حسن ہے، مصریوں کے پاس حسن ہے، لیکن ان کو بھی ہم بے تاب و بے قرار دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ اسی وقت ہم نے، میرے پڑھنے کا زمانہ تھا، ان ترکیوں سے میں نے پوچھا تھا، وہ صحیح طریقے سے عربی بھی نہیں جانتے اور صحیح طریقے سے انگلش بھی نہیں جانتے، لیکن ٹوٹی پوٹی جو بھی ان کو عربی آتی۔ ہم نے پوچھا ان کو جانتے ہو، ان کو جانتے ہو، ان کو ملنے کے لیے تم دوڑے آئے؟ کہا جانتے تو نہیں، فوٹو میں کبھی دیکھا، فوٹو تو ہوتا ہی نہیں، کہیں کوئی ویڈیو دیکھا نہیں، پھر کیوں؟ کہتے ہم نے طواف میں بیٹھے بیٹھے دیکھا، ان کی طرف ہمارا دل کھینچا جا رہا تھا۔ میرے عزیزو، جو حسین اعظم کا غلام ہو، غوث پاک کا سچا غلام ہو، مولا کریم اس کے چہرے میں یہ کشش رکھتا ہے، چاہے وہ 80 سال کا ہو یا 90 سال کا ہو، وہ دنیا کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، وہ کھینچ لیتا ہے۔ اب آؤ میں آپ کو بات بتا دوں، مر جانا، کٹ جانا، یہ ہماری انتہا نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں پھانسی دے کر کے یہ ختم کر دے گا تو اس کی خام خیالی ہے۔ یہاں پر انگریزوں کا دور تھا، 100 سال تک یہ اتنا ظلم کرتے رہے، ہندوستان میں آج بھی وہ تاریخ رقم ہے، لیکن سب سے زیادہ انہوں نے اگر کسی پر ظلم کیا تو مسلمانوں پر ظلم کیا انگریزوں نے، اور ان کو بھی آپ میں بتاؤں، آج پھر وہ دور ہمیں نظر آ رہا ہے ظلم کا، کسی ایک خاص کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنا۔ انگریز ڈرتے تھے کس سے جانتے ہیں؟ جن لوگوں سے وہ ڈرتے تھے وہ کالا پانی کی سزا دیتے تھے۔ انڈمان نکوبار، جزیرہ انڈمان کو بھیجتے تھے، لیکن جزیرہ انڈمان نکوبار میں جو جیل ہے جہاں بھیجتے تھے، وہاں سب سے زیادہ اگر کسی کو انہوں نے بھیجا ہے تو وہ علماء اہل سنت کو بھیجا ہے۔ یعنی آج سے 100 سال پہلے بھی انگریزوں کے خیمے میں کھلبلی تھی تو علماء سے ہی تھی، حق بولنے والے علماء ربانیین، اور پھانسی پر چڑھایا ہے 30,000 علماء کو اہل سنت و جماعت کے۔ ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، علامہ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ، مراد آباد شہر کے رہنے والے ایک عاشق رسول، ان سے انگریز اتنا ڈرتے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات سے اچھے اچھوں کے دل بدل جاتے ہیں۔ ان کو پتا ہے عالم ربانی، عالم حقانی کی زبان کو وہ توپ سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ کوئی توپ اور بندوق سے مارے اس سے زیادہ اہمیت ان کو ایک عالم ربانی کی زبان سے نکلے ہوئے حق جملے۔ اسی لیے کفایت علی کافی کو گرفتار کرنے کے لیے جانتے ہیں کتنے لوگ آئے تھے؟ انگریز فوج کے 3,000 لوگ آئے تھے ایک عالم کو گرفتار کرنے کے لیے۔ ہمیشہ دنیا کے ظلم نے یہ بتایا ہے کہ یہ بزدل ہوتے ہیں، ہمیشہ بتایا ہے انہوں نے کہ باطل خیموں میں اکثر مادہ ہوتے ہیں، ان میں شیر نر نہیں ہوتا۔ ایک اہل سنت و جماعت کے عالم ربانی کو گرفتار کرنے کے لیے 3,000 کی فوج آئی اور گرفتار کیا، اور انہیں گرفتار کر کے سزائیں کیا دی تھی جانتے ہیں؟ ان کے جسم پر گرم استری پھیری جاتی تھی، اور جب ان کی چمڑی جل جاتی تھی تو نمک چھڑکا جاتا تھا۔ یہ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ، تقریباً 1 ہفتے تک انہیں سزائیں دی گئی، اور پھر کہا جانے لگا کہ تم فتویٰ بدل لو، تم اپنی باتیں بدل لو، ہم اپنی حکومت میں تمہیں اہم عہدہ بھی دے دیں گے اور ماہانہ وظیفہ بھی جاری کر دیں گے۔ مگر وہ کفایت علی کافی عاشق رسول تھے، بازار مصطفیٰ میں بکا ہوا غلام پھر کسی انگریز کے ہاتھ میں کیسے بک سکتا ہے؟ میرے عزیزو، وہ کفایت علی کافی اعلیٰ حضرت سے پہلے کے ہیں،
आला हजरत से पहले के 1857 की बात कर रहा हूं, गदर जिसको कहते हैं अंग्रेज, उस वक्त किफायत अली काफी से कहा उन लोगों ने, आपने कहा मैं अपने जुमलों को और अपनी जुबान को बदल लूं, वो भी मेरा दीन इतना हल्का और सस्ता नहीं है। मेरे जिस्म को अभी तुमने सिर्फ स्त्री से फेरा है, अगर टुकड़े भी कर दो तो मैं अपने उसी अज़्म पर बाकी रहूंगा, इसलिए कि करबला की दास्तान हमने भी पढ़ी है। मेरे अजीजों, किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को 7 दिन के बाद तकरीबन एक चौराहे पर फांसी के लिए लाया गया और सारा मजमा भी था, फांसी पर आपको चढ़ाया गया। और उस आशिक रसूल से उन्होंने कहा था कि अगर कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बताओ। एक सच्चा आशिक रसूल ये नहीं कहता कि बीवी को देख लूं, बच्चों से बात कर लूं, जायदाद प्रॉपर्टी की वसीयत कर लूं, बल्कि वो कहता है आशिक रसूल फांसी का फंदा लगने से पहले ख्वाहिश ये है कि एक बार नाते रसूल पढ़ लो। और फिर कहा गुनगुनाते हुए, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर सिर्फ खाकी कफन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा।